فاطمہ کی التماس سے نواز ناظم حیدری، ظفر علی خان صاحب، رانا ظفر عباس خان، ظفر عباس حیدری، گلشن زہرا، عندلیب زہرا، پرویز خالد، رانا سراور علی اور تمام شہدائے ملت جعفریہ کو شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج النظمية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية، صلوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ایمان، نعرہ حیدری، محمد اہل بیت محمد، بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات آپ نے بھیجی، یقیناً ثواب ہے، لیکن حضور مکرم کا فرمان ذیشان ہے کہ جو بلند آواز سے صلوات بھیجے تو اللہ اس کے دل سے منافقت کو بھی دور کر دیتا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ بلند تر آپ نے صلوات بھیجی، لیکن جتنے مومنین تشریف فرمائے تو شاید اس سے اور بہتر ہو سکتی ہے. ایک اور شاہ نجف کے خاطر بلند تر صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے کہ رب العزت امام بانیان مجلس، حاضرین مجلس کی حاجات شرعیہ کو بحق باب الحوائج ابو الفضل عباس علیہ السلام قبول و منظور فرمائے، اور دیگر اس فرش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. ہماری
کمیوں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو معاف فرما، گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے اعمال ناقصہ کو اپنی رحمت کاملہ کے توفیل قبول فرما، پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما، ہمیں ان کا زمانہ ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ یہاں سے وہاں تک مولا امام زمانہ علیہ السلام کے نام پر ایک اور صلوات پر محمد توجہ بات شروع کی جائے انشاءاللہ۔ سورہ میں نے وہ تلاوت کیا، اس کی 5 آیتیں کہ جو ہے ہی سورہ حسین علیہ السلام، اور یہ سورہ حسین سورہ فجر کو کسی عالم اے اطمینان والے نفس، مجھے حکم دیا گیا کہ میں جس حد تک کے ساتھ رہو فضائل مولا حسین علیہ السلام کا بیان کروں، تو میں نے سورہ حسین ہی سے شروع کیا۔ ایک مل کے بلندر صلوات میں جو نام ہے حسین السلام۔ اے اطمینان والے نفس، دیکھیں مجھے بتایا بھی گیا، ابھی محترم جو ناظم ہیں انہوں نے اناؤنسمنٹ بھی کیا، متعدد علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہے ہیں، آگے بھی تشریف لاتے رہیں گے، آپ ذاکرین اعظام کو سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سطح ذہنی سے تھوڑی سی بلندر اس طرح کی بات کہ عام زیادہ تھوڑا سا اوپر چلتے ہیں اور کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کے مفاہیم کو بخاطر فضائل حسین ابن علی۔ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی یا ایھا النفس المطمئنہ، اس کا جو پہلا مخاطب ہے وہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن تو رسول پہ نازل ہوا ہے نا، تو اللہ نے اپنے حبیب سے کہا ہے کہ اے اطمینان والے محمد، اے اطمینان والے نفس یعنی اے اطمینان والے محمد۔ اب آپ فرق دیکھیے گا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارنی کیف تحیی الموتیٰ، سورہ بقرہ میں، اے اللہ تو مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ قالا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ہم پر ایمان نہیں رکھتے آپ، کیا مردوں کو زندہ کریں؟ ابراہیم کہتے ہیں کہ قالا بلا، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، ابھی اطمینان نہیں ہے، ابھی اطمینان نہیں چاہتا ہوں، اطمینان آ جائے دل کو۔ اللہ نے کہا کہ قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ 4 پرندوں لوگوں نے ذبح کر دو، ان کا گوشت آپس میں ملا کے پہاڑ کے اوپر رکھ دو، ثم ادعوهن، اس کے بعد انہیں پکارو، يأتينك سعيا، تو یہ اڑتے ہوئے تمہارے پاس زندہ ہو کر آ جائیں گے۔ واعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ خدا صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے، اللہ یہ کام کر سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پروردگار ایمان ہے ابھی اطمینان نہیں ہے۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان کو ہمارے اور آپ کے اطمینان میں نہیں قیاس کیجیے گا، ہاں وہ ہم سے اتنے بلند ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جی، لیکن جہاں نبوت کے عہدے کے برابر کی بات ہے نا، وہاں پر جو اطمینان ہونا چاہیے، خود ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار ایمان ہے لیکن چاہوں کہ اپنی دل مطمئن ہو جائے۔ یہ فرق ابراہیم اور محمد میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پروردگار میں چاہتا ہوں میرے دل کو اطمینان آ جائے، اللہ مصطفیٰ کے لیے خود گواہی دے رہا ہے، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے محمد۔ جب مصطفیٰ کے لیے گواہی، بہت توجہ کیجئے گا، جب مصطفیٰ کے لیے گواہی اللہ کی جانب سے کہ اے اطمینان والے محمد، تو محمد مصطفیٰ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، تب سوچو حسین کے مل کے صلوات میں جو نام ہے رسول اللہ، نام ہے ابا عبداللہ یہاں اللہ کی جانب سے خود گواہی ہے، اے اطمینان والے محمد، اور حسین منی وانا من حسین، یعنی جو کچھ رسول اللہ کو جیسے اطمینان حاصل ہے نا ویسے حسین ابن علی کو حاصل ہے۔ آپ کی تو اجازت جدا کہہ رہا ہوں، مولا کائنات نے فرمایا تھا جب علی سے پوچھا گیا، وہ روایت تو کبھی اور سناؤں گا تفصیل سے آپ کو، مولا علیہ السلام کے وقت آخر اسبق میں نباتا نے کچھ سوال کیے تھے مولا علیہ السلام سے کہ انت افضل ام آدم، انت افضل ام نوح، انت افضل ام ابراہیم، انت افضل ام موسیٰ، انت افضل ام عیسیٰ، آپ افضل ہیں آدم، آپ افضل ہیں نوح، آپ افضل ہیں یا ابراہیم، آپ افضل ہیں یا موسیٰ، آپ افضل ہیں یا عیسیٰ۔ تو اس میں جب آپ افضل ہیں ابراہیم یہ سوال پوچھا نا، مولا نے کہا نا افضل، میں افضل ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ تزکیۃ المرء لنفسہ قبیح، انسان خود ہی اپنی تعریف کرے اچھا نہیں،
سب سے پہلے خود ہی انسان اپنی تعریف کرنے لگے تو اچھا نہیں ہوتا، لیکن مولانا نے کہا اما بنعمت ربک فحدث، لیکن وہ نعمت جو اللہ نے ہدایت کے لیے بیان کی اس کو ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور پھر مولانا نے فرمایا کہ انا افضل، ابراہیم سے کیوں افضل؟ مولانا نے آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس ایمان ہے لیکن ابھی ویسا اطمینان نہیں تھا۔ آج میری بات پہنچ سکے ماشاء اللہ صاحبان کا مشہور تشریف فرمائے کہ ابھی اطمینان کی وہ منزل نہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ لوں خود اپنی نگاہوں سے کہ پرندے زندہ ہو کر آئیں گے تو اطمینان ہو جائے گا۔ علی کا اطمینان اس یقین پر ہے کہ علی نے کہا لو کشف الغطاء لمزددت یقینا، اگر زمین و آسمان کے پردے علی کی نگاہوں سے ہٹ بھی جائیں تب بھی علی کا یقین اتنا بلند ہے کہ یقین میں اضافہ ہونے والا نہیں۔ بات شروع ہوئی سورہ امام حسین سے، دیکھیں کہاں تک جاتی بات، یا نفس اے اطمینان والے حسین، اصل ترجمہ اطمینان والے محمد، اور پھر امام حسین کے لیے بھی صادق علیہ محمد نے کہا کہ سورہ امام حسین ہے۔ ارجعی، اس کا ترجمہ معمولاً کیا جاتا ہے آ جا اپنے رب کی طرف، آ جا نہیں، ارجعی یعنی واپس آ جا، فرق ہے آنے میں واپس آنے میں فرق۔ دیکھیں آپ آئے ہیں یا واپس آئے ہیں؟ آئے ہیں، واپس کہاں جائیں گے؟ گھر۔ واپس وہاں جاتا ہے انسان جہاں اس کا اصل مقام ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ مثال میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کہا ارجعی الی ربک، واپس آ جا اپنے رب کی طرف۔ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ حسین ابن علی کو فرش پہ بھیج دیا، حسین عرش کا، واپس آ جا اپنے رب کی طرف۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کیفیت میں کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں، آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ بدخلی فی عبادی، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جائیے، بدخلی جنت کی، میرے خاص بندوں میں، اور میری جنت میں آ گئی۔ عام جنت کی بات نہیں ہو رہی، حسین تو خود جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ہاں، لیکن اللہ نے کہا جنتی، ایک ہے خاص اللہ کی جنت، میری جنت میں آ جائیے، جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی، اس جنت میں آ جائیے۔ اب ایک مقام تو سب سے اعلیٰ تو سرکار ختمی مکتبت کا، اور پھر پنجتن پاک کا، ائمہ علیہ السلام کا، لیکن یہ جو یاد یہ تو نفس المطمئنہ ہے نا، یہ مولا نے فرمایا کہ ہمارا جو مومن چاہنے والا ہے وہ بھی یا یہ تو نفس المطمئنہ کی منزل پر ہوتا ہے۔ یہ آپ کے لیے بات ہوگی ویسے کیا جب ملک الموت آتا ہے نا اس کی روح قبض کرنے کے لیے تو پہلے وہ تھوڑا سا گھبرا رہا ہوتا ہے دنیا کو چھوڑ کر جانے کے لیے، فطری بات ہے، ایک خاکی خاتی گناہگار انسان بہرحال وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے دل میں ہوتا ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر کیوں جاؤں، کیسے جاؤں، میری بیوی بچے یہاں پر ہیں۔ تو اللہ حکم دیتا ہے ملک الموت کو کہ اسے نور مصطفیٰ اور نور مرتضیٰ کی زیارت کرواؤ۔ جیسے ہی وہ ان کی زیارت کرتا ہے اس کے دل پر تڑپ ہو جاتی ہے کہ میں دنیا کو چھوڑ کر چلا جاؤں ان کے پاس، اور وہ اطمینان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر فرشتہ اسے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس، آپ اور ہم کے لیے ارجع، اب آ جا اپنے رب کی بارگاہ میں، اس عالم میں کہ تو اپنے رب سے راضی، میرا رب تجھ سے راضی ہے، فادخل فی عبادی، اور اللہ کے خاص بندوں میں یعنی نور محمد اور نور علی کے پاس پہنچ جا، فادخل جنتی، اور جنت میں آ جا۔ اور جو ہے آپ کی تو یہ وہ کیفیت ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا، آپ نے ہمیشہ موت کے لیے آیت سنی ہے، کل نفس ذائقۃ، دیکھیں بچے کو سب کو بڑوں کا آیت یاد ہے ممبر امام صاحب کی برکت سے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کیا اللہ نے تعبیر استعمال کی ہے کہ قرآن ہے اس میں ایک ایک لفظ پہ ایک ایک حرف پہ غور کرنا ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ابھی بات میں ہو سکتا ہے تبرک کا اہتمام ہو، آپ تبرک چکھیں گے، جب تبرک آپ چکھیں گے تو آپ ختم ہوں گے یا تبرک ختم ہوگا؟ نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، آپ ختم ہوں گے یا موت ختم ہو جائے گی؟ کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ کی خدمت میں۔ اب جیسے ہی اس مرحلے سے گزرا نا وہ، اس کے لیے فنا ختم ہو گئی، ہمیشہ کی بقا حاصل ہو گئی۔ توجہ ہے آپ کی، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتا۔ تو جو ہے آپ کی میں کچھ کہہ رہا ہوں اور میرے ساتھ چلیے گا، فضائل علی بن عرفان کا میں ایک رخ پیش کر رہا ہوں۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، موت ہی مر جاتی ہے، اور یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا، ورنہ بھائی موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے؟ بے شک
کیا گئے کیا یہ تو نفس الخیر اطمینان والے نفس جی موت حیدر کے غلام ہوگا جی جی یہ تو میں نے وہ بات کہی ہے کہ جو تمام شیعہ سنی متفق علیہ حدیث ہے کہ من مات علی حب آل محمد، یہ جو امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے امام المفسرین برادران سنت کے، انہوں نے اس حدیث کو لکھا اور یہ ایک جملہ نہیں خالی حدیث میں، ایک جملہ خالی مشہور ہے، باقی پوری حدیث 10 جملوں پر ہے۔ انہوں نے کہا من مات علی حب آل محمد ماتا تائبا، خالی شہید نہیں مرتا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا وہ دنیا سے مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مستغفرا لہ، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ استغفار کے ساتھ بخشا ہوا دنیا سے مرتا ہے۔ من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے اسے جنت میں ایسے لے جایا جائے گا کما تزف العروس الی حجر زوجہا، جیسے دلہن کو حجر عروسی میں لے جاتے ہیں نا، ویسے آل محمد کے محب کو جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو درود کہنے کا بھی تو ادب ہے، تو یا علی کہنے کا بھی ادب ہے۔ یا علی ایسے کہنا چاہیے کہ شاہ نجف کی جو شاعر شان ہے، اور اس کیفیت میں علی کا نام بھی بلند ہے۔ اور حضور نے غدیر کے میدان میں علی بن ابی طالب کو جب 1.25 لاکھ اصحاب کرام کے درمیان اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا تو وہ علی کے جو پہلے سے علی تھا اور کتنا علی ہو گیا ہوگا۔ یا وہ سنت پر بھی عمل کر ہوتے تھے کہ صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ رسول اللہ سے کوئی حدیث بتاتے تھے نا تو اگر رسول نے مسکرا کر کہا تھا تو وہ بھی مسکرا کے کہتے تھے، اگر رسول نے غضب کے عالم میں کہا تھا تو وہ بھی غضب کے لہجے میں کہتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ رسول کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ اب سوال ہے میرا، حضور نے غدیر کے میدان میں یا علی ہاتھ نیچے کر کے کہا یا ہاتھ اٹھا کے کہا؟ جب آپ ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں تو غدیر کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اور جو ہے آپ نے جس محبت سے نعرہ لگایا میں 4 مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اور اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا۔ دیکھو علی غدیر میں اظہر ہے جس کو زیادہ ظاہر کیا گیا، اور معراج میں علی مظہر ہے کیونکہ اللہ نے لہجے علی بن ابی طالب میں گفتگو کی محمد مصطفیٰ سے۔ تو محمد کے ہاتھوں پہ ولی ابن ولی تھا، اظہر کہیں مظہر اوصاف جلی تھا، اور وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور، وہ جو رکھنا وہ کس کے تصور میں؟ بلندی کا تصور۔ اونچا بھی ہوا وہ کہ جو پہلے سے علی۔ نعرہ حیدری، جو پہلے سے علی تھی۔ اور آپ کے جملے نے مجھے اشارہ دیا کہ میں ایک اور بات کہوں، علی بھی پہلے سے علی تھا، حسین بھی پہلے سے حسین۔ دیکھیں یہ میں بات گزارش کر دوں اپنے تمام مقادر فکر، تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، حسین کربلا کے بعد امام نہیں بنا۔ جی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کو کربلا نے کوئی امام بنایا ہوگا، کیونکہ وہ کہتے ہیں وہ کربلا میں قربانی تھی لہٰذا حسین امام ہے۔ نا نا نا، جملہ کہنے لگا ہوں، کربلا نے حسین کو امام نہیں بنایا، حسین نے کربلا کو محلہ بنایا۔ حسین تو بچپن میں امام ہے، سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سید ہیں۔ دیکھو لفظ مولا میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسلمانوں نے کیا کہ مولا کا مطلب دوست تھا یا آقا تھا، سید میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سید حسن حسین جنت کے جوانوں کے سید، یہ کب کہا تھا رسول اللہ نے؟ جب امام حسن 5-6 برس کے، جب 5-6 برس کے ہو، ابھی تو ظاہری زندگی شروع ہو رہی ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے عالم فقیر مفتی صاحب سے پوچھیں 60-70 سال کے ہو چکے ہو، ان سے کہیں گے جناب آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ آپ جنت میں کنفرم جائیں گے؟ کہیں گے بھائی اللہ کی رحمت ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ہمیں کیا معلوم۔
کوئی بڑے سے بڑا انسان ہونا اس کی زندگی کا اینڈ کا بھی پتہ نہیں کہ جنت میں ہے یا نہیں ہے. حسین کی زندگی کا آغاز جنت سے نہیں ہے, سیدہ شباب علی حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت مردہ باد, حسینیت مردہ باد. کربلا نے حسین کو حسین نہیں بنایا, حسین نے کربلا کو کربلا بنایا. یہ جتنی بھی حدیث ہیں جو حضور مکرم نے ارشاد فرمائی امام حسین السلام کے لیے, وہ سب کی سب اس وقت تک کی ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام 7 برس کے 7 برس کے جب تھے اب آپ حسین علیہ السلام, اس وقت حضور مکرم نے پردہ فرما دیا, مثال فرما گئے. تو جو حضور نے کہا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں, بالکل بچپن میں تھے امام حسین, بالکل بچپن میں تھے. یہ فرمایا کہ حسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ, حسین ہدایت کا چراغ ہے, نجات کی کشتی ہے. بالکل اس وقت جب امام حسین بچپن میں تھے. جب یہ فرمایا کہ یہ جو حضور مکرم نے فرمایا نا کہ حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں, اصل حسین جنت کے جوانوں میں سردار ہے. آپ غور کیجیے گا کہ ہر نواسا ہے نانا سے, لیکن نانا کیسے ہے نواسے سے. حسین نم منی, حسین نواسا ہے میرا, حسین مجھ سے ہے, لیکن میں بھی حسین سے. یہ کیا بات ہے؟ اس کی اتنی تشریحات ہیں اور اتنے مطالب ہیں نا اس میں. سادہ سی بات کرتا ہوں, امام حسین کی آمد ہے دنیا میں 3 شعبان سن 4 ہجری. اب عبداللہ حسین کی آمد ہے, اور شہادت ہے 10 محرم 61 ہجری. سادہ الفاظ میں سمجھ لیں کہ 3 شعبان سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین منی, حسین مجھ سے. 10 محرم 61 ہجری کے بعد قیامت تک کے لیے انا من الحسین. اب میرا دین بھی حسین سے, اب میں حسین سے. ہر انسان کے 2 کمال ہوتے ہیں, ایک حسب ایک نسب. حسب کا مطلب ہے کہ اس کے اپنے کمال کیا ہیں, فضائل کیا ہیں, اور نسب یہ کس خاندان سے. حضور کہنا چاہ رہے ہیں حسین کے نسب کو دیکھنا ہے, حسین منی, حسین مجھ سے. حسین کے حسب کو دیکھنا ہے, انا من الحسین, میں بھی حسین سے ہوں. اللہ اکبر. اس پہ مولانا شریف نعمانی صاحب نے لکھا سیرت رسول لکھتے ہوئے کہ چونکہ رسول رحمۃ اللہ عالمین تھے, لہٰذا بچوں سے محبت تھی بہت زیادہ. ہر بچے سے محبت تھی, لہٰذا نواسے کو بھی گود میں لے لیتے تھے اور محبت فرماتے تھے. نہ جو ایسی بات نہیں ہے, ہر بچے سے محبت تھی رسول اللہ کو, لیکن کسی بچے کے لیے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے, میں اس سے. ہر بچے سے محبت تھی, لیکن ہر بچے کے لیے کوئی سجدے کو طول نہیں دیا رسول اللہ نے. اور آج بھی ایسا نہیں ہے. آج بھی اگر پیشوام صاحب میں کل کراچی سٹی کورٹ میں بات کر رہا تھا, بار کونسل پاکستان کی سب سے بڑی بار کونسل ہے, وہاں پر وکلا کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ پہلے کہ سارے اور زیادہ تر مقدم فکر کے وکلا تشریف فرماتے ہیں وہاں پر. میں نے ان سے کہا جناب علی آپ خود مجھے بتلائیے کہ آپ جس مسجد میں بھی جاتے ہو, ان کے جو پیشوام صاحب ہیں ان کی پشت پر ان کے نماز سے بیٹھ جاتے ہیں, اور وہ 70 مرتبہ پڑھیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو آپ بعد میں جا کے پوچھیں گے کہ خدا صاحب یہ کیا ہو گیا آپ کو, آپ کو نواسے سے محبت اپنے گھر میں رکھیں, یہ مسجد میں کیا لے کر آ گئے آپ, اور اتنے نمازی آپ کے پیچھے آپ 70 مرتبہ پڑھے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اگر کوئی ایسا کر دے, حضرت تفنن کہہ رہا ہوں کہ وہ اگلی نماز سے پہلے فارغ نہ ہو جائے تو میرا نام بدل دیجیے گا. کہ ایک دفعہ پڑھیں 3 دفعہ پڑھیں, یہ 70 مرتبہ آپ کیا شروع ہو گئے, وہ کہیں سنت رسول ہے. ہاں جناب, کسی عالم نے کسی فقی مفتی نے نہیں لکھا ہوا کہ سنت رسول ہے کہ جب نواسا آپ کی پشت پر آ جائے تو آپ بھی سجدے کو طول. یہ نانا نواسے کا معاملہ تھوڑی. فضائل حسین ابن علی پڑھ رہا ہوں میرے ساتھ چل رہا تھا. جی جی جی, یہ نانا نواسے کا خالی معاملہ تھوڑی ہے کہ نواسا نانا کی پشت پر ہے. نہ یہ نانا کی پشت پر نواسا نہیں ہے, یہ نبوت کی پشت پر امامت ہے. اب جملے کس کا کیجیے گا, نواسے کے لیے سجدے کو طول نہیں ہے, امامت کے لیے. امامت کے لیے. ہر بچہ تھوڑی کوئی امام ہے کہ جس کے لیے سجدے کو طول دیا جائے. سر مبارک جھکا ہوا تھا, نماز سرور پڑھا رہے تھے, اور حضور آگے صحابہ پیچھے, جو فرض اپنا نبھا رہے تھے.
ایسی نماز پڑھ رہے تھے نا حضور آگے نماز پڑھے صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھے تو محب ایسے میں مسکراتے حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشتے نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے کیا بتا رہے تھے گانا نوازا نہیں کیا بتا رہے تھے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا جو ہے کہ میں جملہ کہہ رہا ہوں ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا پھر نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا زندہ باد معصوم بچے نے نعرہ لگایا میں اس کے لیے دو مصرے کہتا ہوں بڑا خوبصورت جیسے میں نے کدھر دیکھا بہت ہی پیارا سا بچہ شجر سب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں شجر سب حرف زن ہوتے ہیں غنچے بول پڑتے ہیں اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں تو یہاں نواسے کے لیے خالی سجدے کو نہیں دھول ہو رہا نہیں امامت کے لیے ہو رہا ہے امامت کا تعارف ہو رہا ہے یہاں پہ اب پھر ایک ہی فقرہ کافی ہے آگے مضمون بڑھانے کے لیے بیٹی کے خالی نہیں کھڑے ہو رہے کیونکہ یہ بھی لکھا گیا میں نے کہا نا میں بزرگ علماء کی کتاب سے پڑھا مولانا شبیر رحمانی سے بہت بڑا نام ہے راز سنت کا وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ امت کی بیٹیوں سے رسول اللہ کو محبت تھی اور ہے ایسا تو کچھ کوئی شک نہیں تو اپنی بیٹی سے بھی محبت تھی تو کھڑے ہو جاتے تھے ایسا نہیں ورنہ تو ہر باپ کے لیے سنت ہے رسولوں کی جب بیٹی آئے تو وہ بھی کھڑا ہوگا ایسا کچھ نہیں مستحب الٹا ہے جب باپ آئے تو بیٹی پر اور بیٹے پر فرض ہے کہ وہ احترام رکھے یہاں تو رسول اللہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا یہاں نبوت ہے جو عصمت زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے منصب کا احترام منصب کا بیٹی کا خالی نہیں منصب کا احترام جی آیت اللہ وحید خراسانی صاحب نے جملہ کہا تھا کہتے ہیں کہ جہاں فرض کریں مصطفیٰ کھڑے ہو جائیں بی بی کے لیے اور آدم علیہ السلام وہاں ہو تو آدم بیٹھے رہیں گے آپ کی توجہ ہے تو میں نے بات کہہ دی ہے ہاں اور جب مصطفیٰ کھڑے ہوں تو کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے نبی سید الانبیاء ہے نا تو جب مصطفیٰ کھڑے ہوں گے تو نوح علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی سارے 1,24,000 انبیاء ہاں خالی ایک نہیں جس کے احترام میں 1,25,000 انبیاء کی نبوتیں اپنے مقام سے بلند ہو جائیں اسے مادر حسین کہتے ہیں زہرا جنت البقیع دل پہنچاتے ہیں اور مل کے بولے تر صلوات بھیجو محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بس بات کو میں آستے سے اختتام رکھ لے جاؤں اسے میں نے کہا جگہ پہ خدمت کے لیے بھی پہنچنا ہے تو توجہ فرمائیے گا تو امام حسین علیہ السلام کا آغاز ہی ہے جنت کے جوانوں میں سرکار میں ٹی وی پروگرام میں تھا آپ نے شاید فقیر کو دیکھا ہو بعض میڈیا کے پروگرامز میں تو وہاں پر ایک اہل سنت عالم سے مولانا مفتی اکمل صاحب انہوں نے جملہ کہا انہوں نے کہا کہ مولا علی کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو تمام صحابہ کرام میں سے کسی کو حاصل نہیں سوائے علی شیخ ابی طالب اور پتہ انہوں نے کیا فضیلت بتائی انہوں نے کہا کہ یہ فضیلت صرف علی کو حاصل ہے کہ اللہ نے علی کے بچوں کو علی کی اولاد کو محمد کی اولاد کہا ہے اللہ نے محمد کی نسل کو علی سے آگے بڑھایا ہے یہ فضیلت کہتے ہیں کسی یہ ان کا جملہ تھا اور بات بالکل ہم نے کسی صحابی کو حاصل نہیں سوائے علی شیخ ابی طالب کے کہ اللہ نے نسل مصطفیٰ کو نسل مرتضیٰ سے آگے بڑھایا ہے علی کی نسل کہلاتی محمد کی
اور کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، یہ تو مباہلہ میں کہہ دیا ابنا انا و ابنا، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ جب آیت نازل ہوئی ہے، مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا، میں خالی مطلب کو بیان کر کے آگے بڑھا ہوں۔ جب آیت نازل ہوئی ہے تو رسول اللہ کو انفسنا، ابنانا اور نسانا، یہ سب کے سب ملے ہیں علی کے گھر سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دیکھو مباہلہ کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پنجتن کے علاوہ کوئی نہیں گیا تھا مباہلہ میں، یہ دنیا کی کوئی تفسیر اٹھا رہی، چاہے بالکل سلفی وہابیت کی طرف مائل جو تفاسیر ان میں بھی دیکھ لو، مصر سے جو چھپی ہے، ترکی سے، کہیں سے بھی، سب طرح کا مباہلہ میں خالی پنجتن ہے بس، اور کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ یعنی محمد علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام، ایک ہے سید الانبیاء، ایک ہے سید الاولیاء، ایک ہے سید النساء العالمین، دو ہیں سیدہ شباب اہل جنت اجمعین، ایک نبیوں کا سردار، ایک ولیوں کا سردار، ایک عورتوں کی سردار، دو جنت کے جوانوں کے سردار۔ پتہ چلا جو سید تھے وہ مباہلہ میں چلے گئے تھے، جو امتی تھے وہ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ تو اس میں رسول کے بیٹے بن کے کون کہتے ہیں؟ رسول کے بیٹے بن کے حسن اور حسین گئے۔ تو رسول کو بیٹے کہاں سے ملے؟ علی کے گھر سے۔ نفس خود علی بن ابی طالب، نسانا زوجہ علی بن ابی طالب بنت رسول۔ اور یہ مولا علی نے ہمیشہ خود یہی کہا حسن اور حسین کو رسول کا بیٹا، مطلب کس طرح سے میں سے کہہ رہا ہوں کہ بنی عباس ان کی خواہش رہی، ان کی زندگیاں گزر گئی کہ لوگ حسن اور حسین کو فرزند رسول نہ کہیں، یہ کہتے ہیں وہ تو علی کے بیٹے۔ پتہ ہے اس لیے کہ جب اگر حسن حسین فرزند رسول ہیں تو پھر جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول اللہ کا قاتل۔ جی 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 یہ بات سمجھ بھائی، میں نے کہاں سے کہاں بات جوڑ دی، اب جو سمجھ گیا وہ سمجھ گیا۔ بس جو حسن کا قاتل ہے وہ رسول اللہ کا قاتل ہے، کیونکہ حسن فرزند رسول ہے، اور جو حسین کا قاتل ہے یہ آپ پوری کڑی جوڑ لیجیے گا۔ کربلا میں تو حسین کا قاتل ہے، وہاں پر عمر سعد، شبر ملعون اور عمر سعد۔ عمر سعد کو مقرر کیا ہے ابن زیاد نے، ابن زیاد کو مقرر کیا ہے یزید نے، یزید کو متعین کیا تھا، یزید کے بعد حاکم شام تھا، حاکم شام کو فکس کیا تھا وہ کسی اور نے، وہ خود سمجھ جاؤ نام نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری جو چین ہے نا، یہ وہاں سے یہاں تک چین، یہیں سے سمجھ میں آ جاتا ہے سقیفہ اور ہے، کربلا اور ہے۔ بہت سیدھی سیدھی بات ہے بھائی، بالکل سیدھی سیدھی بات ہے، اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں، کوئی لڑنے کی ضرورت نہیں۔ عمر سعد کو متعین کیا ابن زیاد کو متعین کیا یزید نے، یزید کو متعین کیا حاکم شام نے، حاکم کو متعین کیا کسی اور بڑے نے، ترتیب یہی ہے۔ تو وہ ایک الگ لائن ہے، اور یہاں سے حسین السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ، یا وارث علی خلیل اللہ۔ حسین اس تسلسل کا نام ہے، دونوں تسلسل میں نے سنا دی، سمجھ میں آ گئی بات، دونوں تسلسل میں نے سنا دی آپ کو۔ جی تو اب پہلی طرف بات یہ ہے جو عرض کر رہا تھا کہ اب عبداللہ حسین علیہ السلام وہ کربلا کے بعد ہی امام بنے گا، وہ کربلا سے پہلے امام، حسین نے بنایا کربلا، وہ کربلا، ٹھیک ہے۔ اور اب جب پہلے سے امام ہے تو رسول کو اپنے بیٹے کہاں سے بھیجے؟ علی کے گھر سے، علی کے بیٹے رسول کے بیٹے کہلائے۔ اور میں نے کہا اس بات کا اہتمام، یہ آخری جملہ کہہ کے مسائل پہ جا رہا ہوں، اس بات کا اہتمام بار بار خود مولا علی نے کیا کہ حسن اور حسین کو علی کے بیٹوں سے پہلے محمد کا بیٹا کہا گیا۔ ہر امام کی زیارت میں یہی ہے، جب ہر امام کی زیارت میں پہلے ان کی کنیت السلام علیکم یا ابا عبداللہ، دوسرا جملہ کہ السلام علیکم یا ابنا، ہر امام کی اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کو سلام۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پھر ایک اور رخ ابھی وقت ہوتا تھا، پھر اور تفصیل میں جاتا، لیکن میں ایک جملہ ہی کافی ہے۔ ہر امام جو فرزند رسول ہیں تو وہ ہیں بوسیلہ فاطمہ الزہرا،
کیونکہ بیوی فاطمہ کے بیٹے ہیں اور بیوی فاطمہ بیٹی ہیں رسول اللہ کی، یعنی امام تو رسول اللہ تک فاطمہ کے بغیر پہنچ نہ سکے، یہ امت زہرا کے بغیر کیسے مصطفیٰ تک پہنچے؟ بے شک بے شک، امامت اور نبوت کے درمیان بھی جو حلقہ وصل ہے وہ فاطمہ تو زہرا ہے۔ جی سبحان اللہ، بات تمام کر رہا ہوں میں، ایک عجبی روحانیت پہ بات آ گئی۔ اور مولا علی نے جمل میں یہ کہا، توجہ رکھنا، جمل میں جب محمد حنفیہ نے حملہ کیا نا بڑھ کر، تو وہ بہت بڑا لشکر تھا وہاں پر، 20,000 کا لشکر تھا وہاں، اور ایک خاص وہاں پر گھیرا ہوا تھا کسی خاص کو انہوں نے، تو پھر محمد حنفی آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو محمد حنفی آگے بار بار نہیں بڑھ پا رہے، وہ پھر تھوڑا سا لشکر اتنا زیادہ آتا ہے کہ محمد حنفی قدم رک جاتے ہیں، تو مولا علی نے اس کو خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں خطبہ مولا علی کا، تزول الجبال ولا تزل، اے محمد حنفیہ، دیکھو علی جو ہے نا آداب جنگ سکھلا رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ جو ہے نا پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دیں لیکن تم نہ چھوڑنا، دشمن کے آخری صف پر نگاہ رکھنا، اور ایسے حملہ بڑھ بڑھ کر کرنا، اور جب فتح حاصل ہو جائے تو تکبر میں نہ آنا، اس لیے کہ فتح اللہ کی جانب سے عطا ہوتی ہے۔ یہ سب پورا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں محمد حنفیہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب محمد حنفیہ کتنا بھی آگے بڑھ جائیں وہ نہیں آگے بڑھ پا رہے کیونکہ 20,000 کا لشکر ایک طرف کے سامنے۔ اتنے میں مولا حسن مصطفیٰ کو اشارہ کیا، مولا علی حیدر کرار نے، حسن مصطفیٰ ایک لمحے میں، پہلے لمحے میں قلب لشکر پہ پہنچے، پھر میمنہ میسرہ، پہلے حسن کے حملے نے پورا جمل کا لشکر الٹ کے رکھ دیا۔ تو جیسی مولا حسن مصطفیٰ واپس پلٹے، میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو توجہ کیجیے گا، ایک انشاءاللہ نئی معراج میں پہنچ جائیں گے، جیسی حسن مصطفیٰ علیہ السلام واپس پلٹے تو محمد حنفیہ وہ ٹھیک ہے خالی باپ کے اعتبار سے صحیح، لیکن بھائی ہے نا امام حسن کے، تو اگر دو بھائی ہوں اور ایک بھائی ایک کام کرنے کی کوشش کرے وہ نہ کر سکے، دوسرا بھائی فوراً کر لے، تو کبھی ایک خفت ہوتی ہے کہ اب میں اتنا کام کرنے کو میں نہیں کر سکا، انہوں نے فوراً کر دیا۔ تو ایسے ہی مولا علی نے محسوس کیا کہ محمد حنفیہ کے چہرے پر کچھ شرمندگی کے آثار ہیں کہ میں نے اتنا حملہ کیا، میں ویسے حملہ نہ کر سکا جیسے حسن نے حملہ کیا۔ اس وقت علی شیخ ابی طالب نے جملہ کہا بیٹا محمد حنفیہ سے کہ تم فکر نہ کرو، تم خفت نہ محسوس کرو، اس لیے کہ مقابلہ تو دو برابر کی چیزوں کا ہوتا ہے، مقابلہ تو دو برابر کے لوگوں کا ہوتا ہے، تمہارا حسن سے کیا مقابلہ ہے، اس لیے کہ تو میرا بیٹا ہے، حسن محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایک منٹ یا سلامتی بلند سے بلند تک۔ آپ حضرت آرام کے لئے بھی صحیح اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو حسن و حسین علی کے بیٹے ہیں لیکن محمد کے بیٹے ہیں، فرزند رسول ہے۔ اب اس ایک فکرے پر کم سے کم ایک مجلس ہونی چاہیے، تھوڑی اور تفصیل کے ساتھ، بہت سارے اس میں اور بھی پہلو ہیں، لیکن خیر جو موقع نصیب ہو گیا اور مولانا عطا فرمایا باقی صدر میں پہنچا۔ واقعاً آپ میرے بھائی کہہ رہے تھے، بہرحال میں اپنے اندر ایک شرمندہ ہو رہا تھا، لیکن آپ نے بڑی عزتوں سے نوازا کہ کبیر والا کہ تمام مومنین کی جانب سے، تو میں بھی آپ سب کا بے انتہا مشکور ہوں، ممنون ہوں، اس محبت کے ساتھ اور اس جوش ولا کے ساتھ آپ نے سنا۔ اور ذکر ہی ایسا ہے، محمد و علی اور حسین کا ذکر ہی ایسا ہے کہ خود بخود ایک وہ جوش ولا وجود میں آ جاتا ہے۔ بس شرط وہی ہے کہ حسب کی شرافت ہو اور نسب کی طہارت ہو، تب اس وجود پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے عزیزوں، مجلس امام حسین اسلام میں ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ سارے فضائل کا خلاصہ جوڑ کر ایک نتیجہ۔ ابھی ہم ذکر امام حسین میں بیٹھے، اللہ کی جانب سے یقیناً نورانیت حاصل ہوئی۔ اصل کام پتہ ہے کیا محرم کا؟ توجہ رکھنا۔ عجلہ نخودکی سے پوچھا گیا کہ ایام اعظم محرم کی کوئی نصیحت کریں، انہوں نے کہا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو مجلس حسین سے نور حاصل ہو، اس نور کو تاریکی میں نہ بدلنے دو، بچا کے رکھو اس کو۔ اس نور کو حاصل کر لینا پھر اتنا مشکل نہیں، لیکن نور کو بچا کے رکھو۔ ابھی ذکر امام حسین سے نور حاصل ہوا، باہر گئے کوئی بدتمیزی کی، بد کلامی کی، تو
تو جیسے وہ غصے سے بات کی، بچے کو تھپڑ مارے، نماز قضا کی، وغیرہ 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 وغیرہ، حرام نکاح کی، حرام کرا، جو نور حاصل ہوا تھا نا نور چلا گیا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے کہ جو نور بچا کے رکھے۔ واقعی حسینی وہ ہے کہ جو اس نور کو بچا دے، یہ اصل کام۔ بس تو میری اپنے آپ کے لیے بھی آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اب بھلے انسان اللہ نفسی بصیرہ، اللہ نے قرآن میں کہا انسان اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کسی کے لیے زبان کنٹرول کرنا مشکل ہے، کسی کے لیے نگاہیں کنٹرول کرنا مشکل ہے، کسی کے لیے غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہے، کسی کے لیے وہ جو حرام اس کے پاس آ رہا ہے اس سے بچنا مشکل ہے۔ ہر انسان اپنے اپنے کہیں جال میں پھنسا ہوا ہے، جو اس نور کو سنبھال لینا اور اندھیرے میں نہ بدل لے، وہی حسین، وہی حسین۔ یہ ذہن میں رکھیے انشاءاللہ۔ جی حسین تو وہ ہے کہ جس نے وقت آخر بھی سجدے میں اپنے سر کو جھکا کر رب کی کبریائی کا اعلان کیا۔ جب ساری کائنات حسین کی طرف متوجہ تھی، اس سجدہ آخر میں حسین رب سے مناجات کر کے کائنات کو رب کی طرف لے جا رہے تھے کہ اس وقت کی مناجات میں آئی تم تو عیالی کئی اراد، پروردگار میں نے اپنے بچوں کی یتیمی بھی برداشت کر دی تاکہ تیری رضا حاصل ہو جائے، تو راضی ہو اے رب العزت تیرے دین کی خاطر۔ سبحان اللہ، یہ ہے حسین بن علی۔ آپ کی سرائے بلند ہوئی نام امام حسین پر۔ حسین کے لیے سب سے سخت موقع کون سا تھا؟ جو بی بی کے لیے بھی ایک بات روایت میں تھی کہ بزرگ عالم کے پاس آ کے کہا تھا بی بی نے عالم خواب میں، سید عالم دین کے نجف کے، تو میرے بیٹے حسین کے مصائب پڑھتا ہے، سب سے بڑی مصیبت کی پڑھتا ہے؟ کیا بی بی آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کیا میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت ہے؟ میرے حسین کے لیے سب سے بڑی مصیبت وہ تھی کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا۔ اب عبد الحسین جب اپنی خواہر سے ودا ہو رہے تھے، یہ سب سے سخت ترین منزل تھی مولا حسین کے لیے، اس لیے کہ جب بھی کوئی اور شہید جاتا تھا تو بی بی زینب کے دل کو تسلی ہوتی تھی کہ ابھی حسین تو ہے نا، حسین تو موجود ہے، لیکن جب خود حسین جا رہے ہیں گویا روح میں زینب۔ اس لیے بی بی فضہ سے فرمایا کہ اما فضہ اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں کرتا ہے جسے ماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، اسے ایسے لے آئیے گا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ بی بی فضہ کہیں کرتا نکالا، جیسے کرتا لانا چاہتی تھی بی بی زینب کی نگاہ پڑ گئی، فرمایا کیا لے جا رہی ہیں آپ؟ کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے۔ کیا کرتا نہیں، حسین نے کفن منگوا لیا یہ حسین نے کفن، یعنی جس کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجا تھا اس نے اپنی شہادت کے لیے لباس بدل لیا۔ اب عبداللہ حسین نے پتہ کیا فرمایا؟ کہا بہن زینب میں چاہتا ہوں میں اماں کے سلے ہوئے لباس کو اپنے اس لباس کے اندر پہن لوں تاکہ جب ظالم میرا اوپر کا لباس لوٹ لے تو ایک کرتا میرے بدن پر اماں کے ہاتھ میں سلا ہوا رہ جائے۔ یا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام جیسے حسین نکلنا چاہتے تھے، آئے میرے بیمار امام سید الساجدین زین العابدین علیہ السلام جن کے ایام ابھی آنے والے ہیں، مولا کے پاس آئے، مولا غش میں تھے، جیسے ہی دیکھا باپ کے چہرے پر علی اصغر کا خون ہے، ایسے ہی ہوگا نا، میں چشمہ تصور سے سوچوں تو لباس پر علی اکبر کا خون، حسین کی کمر ٹوٹ گئی عباس کے غم سے، سوال کیا اینا عمی العباس، بابا چچا عباس کہاں گئے؟ قد قتل مار دیے۔ اینا اخی علی الاکبر، بابا علی اکبر کہاں ہے؟ قد قتل مار دیے گئے۔ حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور کی داستان ایک جملے میں سنائی کہ لیس فی الخیام رجل الا انت وانا، بیٹا اس وقت خیموں میں تیرے اور میرے علاوہ کوئی۔ سجاد نے اپنی کمر کو تھاما، کب وہ بھی اماں میری تلوار تو لائیے گا، میرا بابا تنہا رہے گا، میرا بابا اکیلا رہ گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ جب چیخ کے بلند آواز سے روتے ہیں نا، حسین پہ خالی رونا نہیں، جو چیخ مار کے رو سکے، یہ میری اپنی دعائیں نہیں، صادق آل محمد جب سجدے میں جاتے تھے کہتے تھے وَرْحَمِ الصَّرْخَةِ الَّتِي قَالَتْ لَنَا، اے اللہ تو ان چیخوں پر تو رحم فرما جو ہمارے حسین کے
ہمارے جب حسین کے نام پر بلند ہوتی ہے عزیزو، بس میں ایک منزل پر آ گیا. حسین زلزلہ کے پاس پہنچے. جب بھی سوار ہوتے تھے کبھی عباس آتے تھے کبھی علی اکبر آتے تھے. اب حسین کا نام ہے. مجھ سے کہا گیا میں شہادت حسین کا کچھ بیان پڑھوں، اس لیے میں اس منزل کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جب بھی حسین زلزلہ میں سوار ہوتے تھے کبھی حبیب آ جاتے تھے، اللہ اکبر، کبھی جون وہ آ جاتے تھے مولا حسین کو سوار کروانے کے لیے. اب حسین تنہا تھے. فنظر الی یمین و شمال، داہنے دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں تھا. فرمایا یا مسلم ابن عقیل و یا ہانی ابن عروہ و یا حبیب ابن مظاہر، ما لکم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا ابطال الصفا، اے میدان کے دھاڑنے والوں کہاں ہو تم؟ تمہارا مولا تنہا، تمہارا مولا اکیلا. ایک مرتبہ پتہ ہے کس نے سوار کیا؟ مرزا دمیر نے عجیب بند لکھا ہے کہ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب کوثر کو، اور حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو کہ سکینہ جھاڑ رہی تھی اب آگے نہ. 4 سال کی بچی باپ کا دامن جھاڑ رہے تھے. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی. اللہ اکبر. فقط امام حسین کو بی بی صاحب سلام اللہ علیہ نے سوار کیا. آخری منزلوں پر آ گیا بس. اور اب آپ دلال حسین چلے. جیسے ہی مقتل میں پہنچے کہتے تھے اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا پیاسا ہے، اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا ہے. تم نے میرے عباس کو بھی مار دیا، تم نے میرے اکبر کو بھی مار دیا، تم نے میرے قاسم کو بھی مار دیا. لڑتے لڑتے فرات کے قریب پہنچے. عباس کا لاشا رکھا تھا کہ عباس بوڑھے بھائی کی جنگ دیکھی. آئے حسین، آئے حسین. جہاں سے میں نے مجلس کا آغاز کیا تھا فضائل میں، وہیں پر مسائل کا اختتام کر رہا ہوں. بس مجھے ندائے قدرت آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان والے حسین، آپ پلٹ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں. امتحان پورا ہو گیا. حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. بھاگی کی فوجیں واپس پلٹی. مقتل سے سنا فرقۃ بالرماح و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف. کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ میں نیزہ، کسی کے ہاتھ میں خنجر. جس کے پاس کچھ نہیں تھا اس نے پتھر اٹھا لیا کربلا میں. اب آپ دلال حسین زخمی ہوتے چلے، یہاں تک کہ ایک شکیل نے ایک پتھر مارا. اللہ اکبر. پیشانی اب عبداللہ علیہ السلام خون ابلنا شروع ہوا بلا تشبیہ. امام حسین علیہ السلام نے اپنی قمیص مبارک کو بلند کیا تاکہ اس خون کو روکے. سینہ ظاہر ہوا مولا کا. خرملہ کا تیر چلا سینہ. یہ وہ تیر تھا کہ جو حسین سینے سے نہیں نکال سکے. اس لیے سینے سے نکال کے تو کلیجہ باہر آ جاتا. پوچھ سے حسین نے تیر نکالا لیکن حسین سلطنہ سے زمین پر. اس کیفیت میں کہ نہ زمین پر تھے نہ زمین پر تھے. حسین تیروں پر معلق اور فوج اشقیہ میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے حسین مارے گا، کوئی کہتا ہے حسین زندہ ہے. نہیں معلوم حسین مارے گا یا زندہ ہے. شبر لعین کہتا ہے اپنے گھوڑوں کا رخ خیموں کی طرف بی بی زینب کے خیموں کی طرف کر لو. اگر زندہ ہوں گے تو برداشت نہیں کر پائیں گے. حسین کوہنیوں پر زور دے کر پھر کہے فوج میں آیا حسین کی زندگی میں خیموں کے. آخری منزل پر آ گیا. مجھے معاف کرنا، یہ ایام اعزاز کے علاوہ یہ جملہ نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے کہ مسائل پڑھنے کا بھی ایک احترام ہے. ہر جملہ ہر وقت نہیں کہہ سکتے. اب آپ دل حسین سینہ اطہر پر زمین کربلا پر تھے. شبر لعین آیا فرکز برجلہ، اس نے پیر مار کر حسین کو سینہ کی. شبر جالس علی صدر، شبر باب حسین کے سینے پر بیٹھ کعب جس سینے کو رسول اللہ چھوا کرتے تھے جسے بی بی فاطمہ تو زہرا چھوا کرتے. شبر نے حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا. مجھ سے کہا کہتا شہادت حسین پڑھنے کے لیے ورنہ اللہ کہتا ہے تمہیں فضربتاً من ضربت حسین پر ضربتیں چلتی. اللہ اکبر. یہاں ایک قوم کے بزرگ عالم سے میں نے سنا ہے
کہ یہ وہ مصائب کا پوری کائنات کے مصائب کا شدید ترین لمحہ ہے کہ سارے انبیاء ملائکہ مقربین وہ محو حیرت تھے. یہ دعائیں زیارت ناحیہ بھی ہے کہ لقد عجبت من صبرک ملائکۃ السماء، آسمان کے ملائکہ آپ کے صبر پر حیرت کر رہے تھے. حسین جبرائیل دیکھ رہے تھے، میکائیل دیکھ رہے تھے، آدم دیکھ رہے تھے، نوح دیکھ رہے تھے، لیکن ایسی ضربت لگی کہ ایک مرتبہ فرشتے کا پروردگار یہ منظر ہم سے نہیں دیکھا. پھر آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، نوح کھڑے ہو گئے، پروردگار حسین مارا جا رہا ہے، ہم سے نہیں دیکھا جائے گا. حد یہ ہے کہ ایک منزل آئی، ایک ایسی ضربت چلی، ختمی مرتبہ محمد مصطفیٰ بلند ہوئے. پروردگار میری گود کا بالا حسین مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. ایک منزل آئی، علی اٹھے، آخری جملہ کہ حسین مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. جب سب چلے گئے، حسین کی آواز آئی، اما سب حسین کو چھوڑ کر، آپ حسین کو چھوڑ کر نہ جائیں. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا السلام علی حسین ایک مرتبہ السلام علی سلام کرنا ہمارے لیے مسئلہ سنتر کتنی سخت کیفیت ہے. سوچو ایک بہن 70 کا دعا کے پاس نظر ہے، تلے زینبیہ سے ایک بہن دیکھ رہی تھی، بھائی سامنے سے بہت حي